میں تلاوت سٹارٹ کرنے لگی ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 193 194. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تم سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلہ. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی سو السلام علیکم اگین جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. اور ہم آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 190 سے. یس 190 آف سورہ بقرہ سے، جو کہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت ویلیویبل ٹاپکس ہیں اور بہت سمجھنے والے ٹاپکس ہیں جن کا آج کی ہماری کلاس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. بٹ بفور وی گو آن ٹو دیم لیٹ اس انشاءاللہ have a little recap of what we did earlier. So let me share my screen for the recap. And yeah. I hope you got a chance کہ آپ تھوڑا سا ریوائز کر کے آتے پچھلے اس کا. ہمیشہ یہ میں اس وجہ سے ریویژن کا رکھتی ہوں بیکاز اس سے تھوڑا سا پیچھے سے کنیکشن پچھلی آیات سے بن جاتا ہے. بیکاز قرآن کی ہر آیات دوسری آیات کے ساتھ، ہر رکو دوسرے رکو کے ساتھ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اگر پیچھے سے ہم کنیکشن بنا کے چلیں تو ہمارے لیے بہت اچھا رہتا ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے. سو یا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ اپنا لیکچر. جی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا لاسٹ لیکچر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی ان کا بندہ اللہ کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میرا رب اتنا خوبصورت ہے کہ وہ
قریب ہے. اور پھر کیا کہا تھا کہ اجیبو دعوت دائی، کہ میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا. لیکن اس کے بعد اللہ نے ایک کنڈیشن بھی لگائی تھی کہ میں کب جواب دوں گا، میں کب ساتھ دوں گا. اور واٹ واز دیٹ کنڈیشن؟ پلیز انمیوٹ کر کے خود سے بتائیے. جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہم اس راستے کو پالیں گے وہ جو صراط مستقیم ہے. بالکل، جزاک اللہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم میری بات بھی مانو. کہ جب ہم اللہ کی بات مانیں گے، جب ہم پہلا سٹیپ اللہ کی طرف لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے یہی بات دیکھی تھی نا کہ یہ 2 وے پروسیس ہے اللہ اور بندے کے ریلیشن شپ کا. 1 ونڈو آپریشن ہے. اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈائریکٹ کنیکشن ہے، کوئی بھی بیچ میں نہیں ہے بندے اور اللہ کے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے پہل کس کو کرنی ہے؟ پہل ہمیں کرنی ہے. بالکل. نیکسٹ کوشچن کہ what are the 3 things mentioned in the ahadith which happen when we do a dua؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس کے بارے میں اس دعا کا کے ساتھ 3 کام ہو سکتے ہیں. اور وہ کیا تھے 3 کام؟ کسی کو یاد ہے؟ جی، یا تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا وہ آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، ہمیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ علم میں بہت اضافہ فرمائے، آپ کی میموری میں بہت اضافہ فرمائے. بالکل ٹھیک کہ جب کبھی بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے 3 اس کے آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، جو تینوں ہی ہمارے حق میں بہت اچھے ہیں. کہ یا وہ دعا قبول ہو جائے گی اس دنیا میں، یا اس کے اندر وہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی اور مشکل جو آنے والی ہوگی اس کو دور کر دیں گے. ادروائز کیا ہوگا؟ اس کا اجر آخرت کے لیے بچا لیں گے. اور وہ سب سے بڑھ کے ہوگا کہ انسان جب اس اجر کو دیکھے گا تو کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. جی اچھا، آخری بات، ہم نے ایک بہت خوبصورت آیت کا حصہ بھی پڑھا تھا کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنے اسپاؤس کے لیے تم لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. اس سے کوئی ایک لیسن جو ہمیں سمجھ آئی ہو، جو آپ کے دل میں آپ کے ایک بات آئی ہو، جو آپ نے سوچا ہو، وہ کیا کوئی ایک جو آپ نے بات ڈرائیو کی بتائے. Can I answer? یس پلیز. ہو از دس؟ پلیز اپنا نام بتا دیں. غوثیہ الطاف فرام لاہور. جی. یہ ماشاءاللہ جتنے پیارے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا تھا اس کو، بہت دفعہ یہ آیت پہلے بھی سنی تھی، بٹ آپ کی ایکسپلینیشن بہت پیاری تھی. اور اس میں یہی بات تھی کہ ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپانا، غلطیوں کو، عیبوں کو ڈھانپنا، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. اور ایک دوسرے کو خوبصورت بنانا اپنی ایفرٹ سے. وائف کو چاہیے کہ ہسبینڈ کو خوبصورت بنائے، اور ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی ایفرٹ سے وائف کو خوبصورت بنائے. خوبصورت بنانا لٹرلی نہیں کہ آپ میک اپ کریں ایک دوسرے کو، بٹ the thing is ایک پرسنالٹیز کو خوبصورت بنائیں ایک دوسرے کی. آپ دین میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں، جیسے کہ فجر کی نماز میں ایک دوسرے کو اٹھانا اور نیک کاموں کی ترغیب دینا، برائیوں سے روکنا، یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. بہت ہی اچھے سے آپ نے بتایا، بالکل پرفیکٹ. اور دس واز ون آف دی ایکشن پوائنٹس کے جس کے اوپر ہم نے اپنے لائفز میں جس چیز کو لے کے آنا ہے کہ ہم کیسے اس بات پہ اللہ کی اس آیت پہ پوری اتریں کہ میں اور میرا اسپاؤس ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائیں. جی آ جاتے ہیں پھر آج کے لیکچر کی طرف. ہم نے اس رکوع کی پہلی آیت پچھلی کلاس میں کر لی تھی، جس کے اندر ہم نے کیا چاند کے بارے میں بات کی تھی، اور پھر کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہنٹ دی تھی کہ چاند اس لیے بھی ہے کہ وہ حج کا ٹائمنگ اس سے پتا چل سکے. اور جب اللہ نے حج کی طرف ایک ہنٹ کروا دی ہے تو اب آگے حج، وہی بات جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ حج مسلمان کہاں کریں گے؟
हज तो उन्होंने करना था मक्का जाके, मक्का में लेकिन कौन है, मक्का में मुशरिकीन है। मुसलमान कहाँ पे थे, मुसलमान तो मदीना में थे। तो अगर उन्होंने हज करने के लिए जाना है तो उनको क्या करना होगा, प्यार प्यार से तो उनको मुशरिकीन मक्का आने नहीं देंगे। तो फॉर in order to do hajj, in order to cleanse the house of Allah from all the shirk, they need to go and they fight. ठीक है, अब तक मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूं, चले पहले आयत पढ़ लेते हैं एंड देन उसका बैकग्राउंड के ऊपर आएंगे। तो अब आयत पहली दफा कुरान में पहली दफा हुक्म आ रहा है किताल का, मतलब जंग का। ठीक है, तो आइए आयत पढ़ते हैं। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और ना ज्यादती करना, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। अच्छा, देखिए बात ये थी कि जब तक मुसलमान थे मक्का में, तब तक मुसलमानों को बहुत ज्यादा उनकी परसिक्यूशन होती थी, उनको बहुत मुश्किलात सहनी पड़ती थी, उनके साथ इकोनॉमिक बॉयकॉट था, सोशल बॉयकॉट था, उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे मुशरिकीन मक्का। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म क्या था, अल्लाह ताला का हुक्म था उनके लिए कुफ्फू ऐदियकुम, मतलब अपने हाथों को बांध के रखो। तुमने सारे गम सहने हैं, मुश्किलात सहनी है, लेकिन रिटेलिएट नहीं करना। ठीक है, मुसलमानों को इजाजत नहीं थी उस वक्त रिटेलिएट करने की। क्यों, इस वजह से क्योंकि वो इस वक्त माइनॉरिटी में थे, वो दे वर नॉट अ फॉर्म्ड जमात, और वो इस काबिल नहीं थे कि उस वक्त वो रिटेलिएट कर सकें। अगर वो रिटेलिएट करते तो वो जितने थे वो भी मारे जाते। इस वजह से अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको रोक दिया था। अब जब मुसलमान मदीना आ चुके हैं, अराउंड 6 मंथ्स उनको गुजर चुके हैं मदीना में, और मदीना में एक रियासत कायम हो गई है मुसलमानों की, और अब वो थोड़े यूनाइट होने लगे हैं, एक सोसाइटी बन रही है। तो तब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ से बात अब लड़ाई के से रिलेटेड शुरू हुई है, और इसी ये आयत है प्रीकर्सर टू जंगे बदर। ठीक है, इसके बाद ही बदर हुई। सही, अब ये तो आपको मैंने वो बता दिया, समथिंग अबाउट द जंग इन इस्लाम। ठीक है, जो गज़वात होती हैं, जो देखिए इस्लाम में जंग जो है ना, वो नंबर 1 कभी एनिमोसिटी की वजह से नहीं होगी, कभी भी दुश्मनी अदावत के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, कभी किसी के उकसाने की वजह से कि जी इंस्टिगेट कर दिया कि जी वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, तो तब मुसलमान जंग नहीं करेगा, किसी बदनजमी पे नहीं करेगी। ठीक है, सिर्फ कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जंग होगी, जिसमें से एक है कि दीन और मुल्क को बचाना होगा। अगर ठीक है, अगर अल्लाह के दीन के ऊपर हर्फ आ रहा है तो मुसलमान जंग कर सकते हैं, या अगर कमजोर मुसलमान हैं तो उनके दिफा में जंग की जा सकती है, दीन की सरबुलंदी के लिए जंग की जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों से पहले क्या आता है, जंग करने से पहले हमेशा जिससे जंग की जा रही है उसको दीन की दावत दी जाएगी। ठीक है, उसको दीन तरीके से हिकमत से समझाया जाएगा, और अगर वो नहीं मानेगा और फिर भी उतरा रहेगा अपनी उस हरकतों पे, तो तब जंग की जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा लड़ो उन अल्लाह की राह में उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं। ठीक है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उन लोगों से लड़ो इस वजह से क्योंकि वो तुमसे लड़ते हैं। समझ आ रही है, जंग की वजह ये नहीं है कि वो लोग तुमसे लड़ते थे, जंग की वजह तो अल्लाह ने पिछली आयत में बता दी ना। जंग की वजह क्या थी, वो तो हज थी, क्योंकि मुसलमानों ने अब हज के लिए जाना था ना। जो काबा जो कि जिसको कि उन्होंने काबू किया हुआ था, जो कि शिर्क का घर बना हुआ था, उसको अब वहां से मुसलमानों ने बचाना था ना, कुफार के हाथों से निकालना था। तो अब अल्लाह ने कहा कि ठीक है, अब अपने हकूक के लिए खड़े हो जाओ। जो तुम्हारा कैपिटल था, जिसकी तरफ तुम अभी पिछली आयत में तुमको हुक्म दिया गया था कि उसकी तरफ तुमने मुंह करके नमाज पढ़नी है, डोंट फॉरगेट दैट काबा। नाउ दैट यू आर इन सेफ्टी इन मदीना, you cannot forget that you have to take care of your Kaaba. That is your capital. ठीक है, तो उस कैपिटल की तरफ तुमने जाना है और वहां पे तुमने फाइट करनी है।
صحیح ہے. لڑائی یہاں پہ کس لیے کی جا رہی ہے؟ کعبہ کی بازیابی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ تو بات ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرنا. بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جب جنگ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی لاز ڈیفائن کر دیے، ایتھکس بتا دیے کہ جنگ کرنے کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانوں میں نا جنگ مطلب بہت ہی برے طریقے سے ہوتی تھی، کہ وہ جب آتے تھے تو وہ سب تہس نہس کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بچوں کو بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں، جتنے مویشی ہوتے تھے انہیں مار دیا جاتا تھا، جو باڈیز ہوتی تھی ان کو باڈیز کی بے حرمتی ہوتی تھی. جیسے کہتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹرم آتی ہے باڈیز کا مسلح کرنا. ٹھیک ہے. مطلب ان کے گردن کاٹ دیتے تھے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے. تو یہ سب چیزیں اسلام میں منع کر دی گئی. ان سب کو یہ حد سے بڑھنے میں جو زیادتی میں آ رہا ہے نا، تو یہ چیزیں ہمیں پہلے ہی منع کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ اصول ہوتا ہے کہ جو تم سے جنگ نہیں کر رہا اس سے جنگ مت کرو. بلا وجہ کسی کے اوپر چڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف اگر جنگ کرو گے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو گے. کوئی اگر دنیاوی مقصد ہے، فار ایگزامپل جس میں آج کل وارز جو ہوتی ہیں وہ کوئی نیچرل ریسورسز کے اوپر قابو کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کے جو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، اس کا پیسہ لینے کے لیے. لیکن دس از ناٹ دا کائنڈ آف وار دیٹ کین بی ہیلڈ انڈر دا نیم آف اسلام. اوکے. اچھا، اب یہ باتیں تو میں نے آپ کو ایسے بتا دی. اب بڑے مزے کی بات اور صحیح جو اللہ تعالیٰ کی مطلب this is something which amused me so much when I was reading about it, کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات یہاں پہ دے رہے ہیں نا، تو یہ پیرنٹ تو مطلب تھے جو میں نے آپ کو سمجھا دیے. اب دیکھیں کہ یہ جو مسلمان اس وقت کے صحابہ کرام جو ان آیات کو پڑھ رہے تھے، ان کے لیے ایک ری ایشورنس اور ایک مینٹیلٹی تھی جو کہ مسلمانوں کو دی جا رہی تھی. کس مینٹیلٹی؟ کیا مطلب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میں نے ابھی بتایا نا کہ مدینہ میں آئے ہوئے مسلمانوں کو اراؤنڈ اس وقت 6 months ہوئے تھے. ٹھیک ہے. انصار اور مہاجرین تھے. مہاجرین کون؟ وہ جو مکہ سے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، اور انصار کون تھے؟ جو مدینہ میں رہنے والے تھے. ٹھیک ہے. اب ان میں نئے مواخات کیے گئے تھے. مواخات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی کبھی کوئی کسی ملک میں امیگرینٹس آتے ہیں نا، تو ہمیشہ ان امیگرینٹس کے خلاف بڑی ہاسٹیلٹی سی رہتی ہے. مطلب لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، ہمارے سارے ریسورسز یہ لوگ یوز کر رہے ہیں، ہماری جابس یہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہی دیکھ لیں، جس طرح سے بہت زیادہ افغانی ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بےچارے ان کو ہمیشہ ایک ڈاؤن گریڈیڈ ہی رکھا جاتا ہے. ہوتا ہے نا اس طریقے سے. اور جی یہ دیکھو ساری دکانوں میں تو افغانی کام کر رہے ہیں، ان ایریاز میں یہ لوگ پھیل گئے ہیں، تو لوگ جنرلی ڈونٹ لائک دیم. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ تھا جس نے ان کے دونوں انصار اور مہاجرین کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ تھا کہ جب وہ لوگ آئے تھے تو اس کی وجہ سے اکانومی پہ بھی اثر پڑا. ظاہر ہے بہت سارے لوگ جب ہجرت کر کے آ جائیں گے تو اور ان سب کا اٹھانا پڑتا ہے جب بوجھ، ان کے لیے کھانا پینا رہنا سب کچھ، تو اکانومی بھی، مدینہ کی اکانومی سفر کر رہی تھی، ان کے ریسورسز کم تھے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا تھا کہ یہ جو غزوہ بدر ہے اس کی ہسٹری آپ لوگ ضرور پڑھیے گا کہ اٹ واز ناٹ اس سینس میں کہ مسلمان لڑنے کے لیے پلان کر کے نہیں گئے تھے. وہ تو ایک کاروان گزر رہا تھا اور یہ اس کے پیچھے گئے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ دے ور ناٹ پریپیئرڈ فار اینی کائنڈ آف وار. جب غزوہ بدر کی میں بارے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت یہ لوگ کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ تو ایک کاروان جا رہا تھا انڈر دا لیڈرشپ آف ابو سفیان، مشرکین کا کاروان. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے پیچھے گئے تھے. صحیح. تھوڑے سے 313 بندے. ٹھیک ہے. نہ ان کے پاس کوئی چیزیں تھی، کیا 2 گھوڑے تھے، کتنی اراؤنڈ کوئی 8 تلواریں تھیں، کوئی ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. ٹھیک ہے. اینڈ دے وینٹ آفٹر دیٹ کیرمان. جب یہ وہاں پہ پہنچے بدر کے مقام کے اوپر، تو سوچے کہ ان کو وہاں جا کے پتا چلا کہ اکراس دا ماؤنٹین، دوسری سائڈ آف دا ماؤنٹین کے اوپر 1000 لوگوں کی آرمی ہے جو کہ فلی پریپیئرڈ ہے، which is ready to fight them. ٹھیک ہے.
اب اپنے آپ کو اگر اس سچویشن میں سوچیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا ہوگا تو ان کی کیا جان نکل گئی ہوگی, ہے نا, کیونکہ ہم تو نہتے بالکل, they were like they did not have anything to fight with. اور کتنے لوگ 313, ٹھیک ہے, اور کچھ روایات میں آتے ہیں 317. تو یہ لوگ ورسز 1000 fully prepared army. صحیح. اچھا, اس وقت ان کے دل کتنے ڈرے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ was the one, اللہ تو جانتے تھے. تو اللہ نے اس سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ آیات نازل کی, ٹھیک ہے, کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب بھی کبھی دو لوگوں سے کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, دو پارٹیز کی, تو یہ بات آپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ یار آرام سے ذرا سا ہولا ہاتھ رکھنا, اور دیکھو اتنا زیادہ نہیں, بہت بری طرح نہیں مارنا, مارو گے تو وہ زیادہ بری طرح نہیں مارنا. خود بتائیں, یہ بات آپ ویک پارٹی کو کہیں گے یا پھر یہ بات آپ اسٹرانگ پارٹی کو کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی اسٹرانگ پارٹی کو کہیں گے. تو اب یہ بات لیکن اللہ تعالیٰ کہ تو مسلمانوں کو نہیں ہے نا, تو کہ کیا ولا تعتدوا, کہ زیادتی نہ کرنا, ان کو مارو گے تو لیکن زیادتی نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی مسلمانوں کو تیار ہی ایسے کر رہے ہیں کہ جیتنا تو ہے ہی تم نے, ٹھیک ہے نا, تو جا رہے ہو تو جیتو گے تو تم ہی, تو جب قابو پا لو گے ان کے اوپر تو جسٹ ڈونٹ گو اوور بورڈ, زیادتی نہ کرنا ان کے اوپر. کیونکہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو تھے, خاص طور پہ جو مہاجرین تھے, ان کے دل میں تو بہت ہی غصہ اور نفرت تھی نا ان کے لیے, مکہ والوں کے لیے. although they were their families, لیکن انہوں نے تو بہت برا کیا تھا نا مسلمانوں کے ساتھ, اور کتنے ظلم ڈھائے تھے. تو اللہ کو پتا تھا کہ جی تم لوگ تو ان سے بہت نفرت کرتے ہو, لیکن جب وہ لوگ تمہارے ساتھ یہ ظلم ڈھاتے تھے نا تو ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں تھا, پر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اس ٹائم پہ بھی ہونا چاہیے. سو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مسلمانوں کو پہلے سے ہی ایک کائنڈ آف وننگ ٹیم جو ہے نا وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو جیتو گے تو, لیکن جب جیت جاؤ گے نا تو زیادتی نہ کرنا, کیونکہ اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ مائنڈ پریپیئر کر رہے ہیں مسلمانوں کا, مینٹیلٹی ان کو دے رہے ہیں یہ والی, ٹھیک ہے. اور آگے کیا کہا, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. اب دوبارہ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ بات کس سے کہا جاتا ہے, اسٹرانگ سے کہیں گے یا ویک سے کہیں گے؟ جو اسٹرانگ پارٹی ہوگی وہی ہوگی نا اتنی قابل کہ وہ جدھر سے چاہے گی پکڑ کے مارے گی. لیکن مسلمان اس حالات میں تو بہت کمزور تھے. پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ انسان نہیں دیکھتا. اللہ جانتے تھے کہ فرشتوں کی فوج تھی جو کہ تیار تھی لڑنے کے لیے, جس فوج نے آ کے کفار کو تہس نہس کر دینا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بات ہی ایسے کر رہے تھے کہ تم انچارج ہو سچویشن کے, ٹھیک ہے, جیسے چاہو گے تو تب تم جیتو گے. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ کہاں سے نکالا تھا, مکہ سے نکالا تھا نا مسلمانوں کو کفار نے. تو اللہ تعالیٰ پہلی جنگ ہونے سے بھی پہلے, بدر ہونے سے بھی پہلے مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں, پریپیئر کر رہے ہیں کہ تم نے انہیں مکہ سے کک آؤٹ کر دینا ہے, ان مشرکین کو مکہ سے باہر نکالنا ہے. فائنل اس چیز کا تو فیصلہ کوئی اراؤنڈ 9th ہجری میں جا کے سورہ توبہ میں آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم سے ہی مسلمانوں کو مینٹلی پریپیئر کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, کہ ان کو تم نے نکالنا ہے مکہ سے. اور فتنہ کہیں بڑھ کے ہے قتل سے, والفتنہ تو اشد من القتل, کہ یہ بات ایک سمجھ لو کہ لڑائی تو تم کر رہے ہو تو بے شک قتل برا ہے, ٹھیک ہے, لڑائی کرو گے تو اس میں قتل کیے جائیں گے نا, مارے جائیں گے لوگ. تو تم یہ بات نہ سمجھنا کہ جی ہائے قتل تو بڑی بری بات ہے, اور اس طرح قتل بے شک بری بات ہے, لیکن جو فتنہ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اب فتنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک, جس طرح انگلش میں جو پرسیکیوشن ہم کہتے ہیں نا, کہ ایک شخص کو یا ایک گروپ آف پیپل کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے بیکاز وہ اپنے ایک ڈفرینٹ ریلیجن مائنڈ سیٹ یا اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, اور جو کرنٹ سوسائٹی ہے وہ ان کو چلنے نہیں دیتے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ چائنا میں مسلمس کی کس طریقے سے پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از دی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آف فتنہ, صحیح.
تو اس آیت بیسکلی یہ سمجھا رہی ہے کہ بے شک انسانی خون بہانا بہت بری بات ہے، لیکن جب یہ سچویشن آ جائے کہ مسلمانوں کے اوپر مطلب اتنی بری طریقے سے وہ مسلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور بات بھی نہیں مان رہے، تو اس ٹائم کے اوپر دس از بیٹر دیٹ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ ہر سال جب حج ہوتا ہے اور اللہ کا گھر جو ہے وہ شرک سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو تم یہ مت سمجھو کہ لڑنا برا ہے تو ہاں ہے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن بے شک لڑنا برا ہے، لیکن یہ اس شرک سے زیادہ برا ہے جو کہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ان باتوں کو میں اس لیے اتنا ٹائم لگا کے اسٹریس کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ نان مسلم جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ انہی چیزوں کے اوپر تو مسلمانوں کو کہتے ہیں ہائے ان کا تو قرآن ہے ہی ایسا، اس میں تو بھری نہیں ہے، تو لڑنے مارنے کے اوپر تیار ہوتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے جاؤ قتل کرو، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ تو یو نیڈ ٹو نو کہ ان آیات کی میننگ کیا ہے، ان کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح جسم کا ایک کوئی حصہ ہوتا ہے، جب اس کو کینسر ہو جاتا ہے یا پھر فراسٹ بائٹ ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس جسم کے حصے کو کاٹنا پڑتا ہے نا۔ تو دیکھا جائے تو یہ بڑی باربیرک قسم کی بات ہے، غلط بات ہے نا کہ ہائے اللہ دیکھو اس کا جسم، اس کی ٹانگ کاٹ دی اٹھا کے، لیکن دیٹ از فار دا گریٹر گڈ آف دیٹ پرسن نا۔ تو بالکل یہ وہی والا بات ہے کہ بے شک قتل کرنا برا ہے، لیکن یہ فتنہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اب اور آگے سے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آپ ایک بات دیکھیں، مسجد حرام مطلب کہ خانہ کعبہ کے پاس اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو لڑنے کی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جب فتح مکہ بھی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال نہیں کیا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور عام معافی دی۔ پر اب یہ تو جنرل بات ہوگی، اب اگین اپنے مائنڈ کو وہ اسی جو مسلمانوں کو جو مینٹیلٹی دی جا رہی تھی نا اس بات کے اوپر لے کے آئے۔ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مکہ ہے، بات یہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس لڑائی کی ہو رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ خانہ کعبہ کے پاس تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ خانہ کعبہ کہ مکہ جو ہے اس کی سیفسٹ جگہ کیا ہوگی؟ اس کی سیفسٹ جگہ خانہ کعبہ ہے۔ کیسے سیفسٹ ہوگی؟ کہ دیکھیں یہ جب لڑائی کا ٹائم تھا تو لڑائی جو تھی بدر وہ مکہ کے اندر تو نہیں ہوئی تھی، وہ تو بدر کے مقام پہ ہوئی تھی، تو یہ فرسٹ جو ان کی لائن آف ڈیفینس تھی نا وہ تو مکہ سے بھی باہر تھی، ٹھیک ہے، کفار کی۔ اس کے بعد مکہ کی باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ان کی فردر شہر کے اندر ان کی سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہوگی، تھرڈ لائن آف ڈیفینس ہوگی، اور کرتے کرتے بیچ میں آ کے کعبہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ سب سے زیادہ سیف جگہ، صحیح۔ اب کعبہ تک لڑائی پہنچنا کب ہوگی؟ کیا مسلمان ڈائریکٹ آ کے کعبہ کے اوپر لڑنا شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ لڑائی کب کریں گے جب جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جائے گی، سیکنڈ لائن آف ڈیفینس بھی ڈاؤن ہو جائے گی، تھرڈ بھی ڈاؤن ہو جائے گی، تب آ کے کعبہ تک پہنچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جب مسلمان پلیز کسی کا مائک انمیوٹ ہو گیا ہے اس کو میوٹ کر لیجیے پلیز۔ جب مسلمان ان سب کو مار مار کے کعبہ تک پہنچ جائیں گے تو what does that mean? It means that they have already won. ٹھیک ہے، ان سب کو جب وہ مار کے ساری لائنز آف ڈیفینس کو مار کے کعبہ تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے تو ویسے ہی جیت چکے ہیں۔ تو جب یہاں پہ جیت جاؤ تو تب کیا ہے؟ فائٹ نہیں کرنی، یہ سیدھا بتا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ پھر بھی وہ لوگ وہاں پہ تم سے لڑے تب تم انہیں مارو، اور ان کو بے تکلف مارو، کیونکہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا، پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگین دیکھو جنگ کی بات ہو رہی ہے، اتنی بڑی بات ہے، پھر بھی کہ یہ بات جان رکھو کہ تم جس خدا پہ ایمان لائے ہو اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ برے سے برا بھی مجرم ہوگا، سب سے بڑا گناہ گار بھی ہوگا نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے جب وہ باز آ جائے، جب وہ اپنی غلط کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہی صرف اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اب یہی دیکھیے کہ جب ہم لوگ نا بڑی مشکل سے معاف کرتے ہیں کسی کو،
تو جب کوئی ایسا ہو کہ جو کام وہ کرتا تھا غلط وہ چھوڑ چکے ہیں تو then past is past, just forget it. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے کچھ غلط کرتا تھا اب وہ ٹھیک بھی ہو گیا تو اس کو تانے دے دے کے ہی نہیں چھوڑیں گے. ہاں ہاں ہمیں تو پتا ہے تم کیا کرتے تھے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ہر کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس قسم کی باتیں, بٹ دس از ناٹ واٹ اللہ تعالیٰ از ٹیلنگ us to do. یہ سیم کہ اگر وہ پاس آ جائے تو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. دس از واٹ یو شوڈ آلسو ڈو. اچھا پھر آگے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور لڑتے رہو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کا. پھر اگر وہ باز آ جائے تو نہیں زیادتی روا مگر ظالم. پھر وہی والی بات کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یو ہیو ٹو کیپ فائٹنگ انٹل اینڈ انلیس فتنہ ختم نہ ہو جائے. اب دیکھیں فتنہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے. مطلب فتنہ کیا ہے بیسک الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایسی سچویشن کے جس کے اندر نافرمانی کرنا آسان, بات ماننا مشکل, کفر کرنا آسان ہے اور ایمان لانا مشکل ہے. اور یہ جو تو جب یہ سچویشن ہو جائے تو ایسی سچویشن کو فتنے سے کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے میں مسلمانوں نے اس کے اگینسٹ فائٹ کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ دین اللہ کا ہو جائے. دین کا کیا مطلب تھا؟ دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ, اللہ کی اطاعت کی وہ سچویشن جس کے اندر بندوں کے اوپر بندوں کی حکم چل رہا ہونا نہ چل رہا. دیٹ از اے سچویشن آف فتنہ. اسی لیے ایسے میں جو ہے نا جنگ کی جا سکتی اور اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے کوئی بھی آپ جو جنگ کریں نا اس کو فی سبیل اللہ نہیں. اس وجہ سے جو مسلمانوں کی جنگیں ہوتی ہیں they need to be on very specific reasons, otherwise وہ دنیاوی جنگیں تو ہوں گی. There will not be a jang for the sake of your دین, ٹھیک ہے. اچھا اور پھر یہ والی بات کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, اور حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. یہ کیا اسٹوری ہے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ جو اہل عرب تھے نا اس میں حضرت ابراہیم کے وقت سے یہ سسٹم چلا آ رہا کہ پلیز آپ لوگ دوبارہ سے چیک کریں گے سب اپنے کہ آپ کے مائکس کس کا مائک ان میوٹ ہے. ایک دفعہ آپ نے اپنے وہ دیکھ لیں بیکاز اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے سب کو. ایک کا مائک ان میوٹ ہوا ہوا ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حرمت والا مہینہ بدلا ہے حرمت والے مہینے کا, ٹھیک ہے. دیکھیے سسٹم کیا چلتا آ رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے کہ زکوٰۃ, ذی الحج اور محرم, ٹھیک ہے, یہ جو تھے یہ 3 مہینے حج کے لیے تھے, ٹھیک ہے. اور رجب کا مہینہ جو تھا نا وہ خاص طور پہ تھا عمرے کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا تو ہوتا یہ تھا, اور ان 4 مہینوں کے اندر جو تھی جنگ اور قتل و غارت سب چیز الاؤڈ نہیں تھی. یہ حرمت کے مہینے کہلاتے تھے, حرام مہینے. حرام ہمارا جو ہم اردو میں حرام سمجھتے ہیں کہ سم تھنگ دیٹ از فوربڈن, وہ نہیں. حرام حرمت سے مطلب عزت والے مہینے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر لڑائی بڑائی سب چیز منع تھی. لیکن ہوتا کیا تھا کہ یہ جو وہ تھے اہل عرب وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے نا کوئی اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے یا کوئی کسی سے انہوں نے لڑنا ہوتا تھا تو وہ جا کے, اب باقی لوگ تو نہیں لڑائی کریں گے کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے, لیکن عرب کیا کرتے تھے کہ جا کے ان کے اوپر لڑائی کر دیتے تھے, ان کے ساتھ جنگ کر لیتے تھے, انہیں لوٹ شوٹ لیتے تھے اور اپنی مرضی سے یہ کہتے تھے کہ نہیں 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 یہ تو مہینہ ہی نہیں ہے, یہ تو حرمت والا مہینہ ہی نہیں تھا. اس طریقے سے وہ یہ تو کوئی اور مہینہ تھا. تو what they used to do was switching the حرمت کے مہینے with the normal مہینے, ٹھیک ہے. اچھا
تو اس میں ایک تو نمبر 1 وہ یہ غلط کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, جو چینج نہیں کرنا چاہیے. اینڈ نمبر 2 اس میں ہوتا ہے تھا کہ وہ تو آرام سے وہ جنگ کرتے تھے, اور دوسری پارٹی کیونکہ ہینڈز اپ پہلے کی بھی ہوتی تھی, وہ تو نہیں لڑائی کری ہوتی تھی, تو یہ لوگ جیت جاتے تھے. تو مسلمانوں کو اب یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ تم سے لڑائی کریں گے حرمت کے مہینوں میں, ٹھیک ہے, تو تب تم بھی ان کو ساتھ حرمت کے تم لڑائی کرو. تم اس وجہ سے بیٹھے نہیں رہو گے کہ ہاں جی حرمت کا مہینہ ہے تو آؤ لو مجھے آ کے مار لو, صحیح ہے. دین یو ہیو ٹو فائٹ بیک. اس وقت تمہارے اوپر کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہوگا اگر تم اس وقت حرمت کے مہینے میں لڑائی کرو گے, ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر اس کے اندر ایک بات یہ بھی کہی کہ والحرمات قصاص, اور قصاص ہے. قصاص ہم نے کیا دیکھا تھا, جان کے بدلے جان نا, لیکن یہاں پہ ہر جو چیزیں منع کی گئی ہیں, حرمات مطلب ہر جو چیزیں حرمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں, جو چیزیں اسپیشل ہیں, ان ہر چیز کا قصاص لیا جائے گا. جس طرح اگر حرام مہینہ اگر تم کر رہے ہو تو تب ہم بھی تمہارا بدلہ اسی کے اوپر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, ٹھیک. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح ان پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیزگاری کرتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. دیکھو کہ اس سچویشن میں بھی مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی رکھو. تم جنگ میں جاؤ گے, تمہاری مدد صرف اور صرف تب کی جائے گی جب تمہارے پاس کیا ہوگا, اللہ کا تقوی. اللہ صرف ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے متقی لوگ ہیں, صحیح. So this is a very important life lesson for all of us as well, کہ ہماری مدد اللہ تعالیٰ صرف تب کریں گے جب ہم متقی ہوں گے, جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ واللہ لا یحب المعتدین, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں تک تو جنگ کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے سب سے نیچرل بات کہ جب بھی جنگ کے لیے کہا جاتا ہے نا, تو پریکٹیکلی سب سے ضروری اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اچھا جنگ کی تیاری کرنی ہے تو کیا چاہیے, ریسورسز چاہیے, فائنینشیل ہیلپ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپ کو فوراً ایڈریس کر دیا, کیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةَ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, ٹھیک ہے. دیکھیے جی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ مطلب یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے. اگین اس کے اوپر ہم نے دیکھیے جو ہم نے پیچھے آیت البر کی بات کی تھی نا, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم لوگوں کے اوپر خرچنے کی بات کر رہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. یہ صرف یہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, جو اللہ کی دین کی خاطر کر رہے ہیں, صحیح. یہ اس جگہ کے اوپر خرچنے کی بات ہو رہی ہے. اگر ایگزامپل ہم دیں, فار ایگزامپل کسی مسجد کے لیے, اب مسجد کی بلڈنگ میں آپ دے رہے ہیں, اس کی مینٹیننس کے لیے دے رہے ہیں, کوئی دینی انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لیے دے رہے ہیں, یا پھر کوئی اگر اسٹوڈنٹس ہیں جو دین کا علم سیکھنے, کوئی عالم بننا چاہ رہا ہے اور آپ نے اس کو کسی یونیورسٹی کو اسپانسر کر دیا ہے اس کی, تو یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر جب جنگ میں جس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں, جب جنگ بدر میں تھے مسلمان, تو اس وقت کیا سچویشن تھی, وہی نا کہ 2 تلواریں 6-7 گھوڑے, کیا تھا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی وجہ سے جو ہے یہ آیت آئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ٹھیک ہے. اللہ کو جو مال دیتے ہیں نا, اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تجارت کرو, میرے ساتھ ٹریڈ کرو. کون ہے جو مجھ سے اچھا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے اور پھر زیادہ منافع کمائے گا. دنیا کا کسی قسم کا ٹریڈ میں ہمیں وہ پروفٹس نہیں مل سکتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹریڈ میں ملتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا, ٹھیک ہے, جو غریبوں پہ خرچ کرے گا, جو اللہ کی خاطر ان لوگوں کے اوپر کرے گا, صحیح. اور یہاں پہ جو یہ بات آئی کہ اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابن الجوزی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ امیجن کریں سچویشن کہ ایک بندہ فار ایگزامپل ایک کلف کے کارنر پہ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے,
یا پھر ایک آگے اس کے سمندر ہے اور وہ اس پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ خود اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ یوں کر کے آگے بڑھاتا ہے اور پانی کے اندر گڑک کر کے خود ہی گر جاتا ہے. تو وہ اپنے ہاتھوں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے, وہ اندر خود ہی سے گر رہا ہے. صحیح. تو یہ یہاں پہ کیوں؟ بیکاز آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تب ہلاکت میں ڈالیں گے جب آپ ہاتھوں سے اپنے اللہ کے دیے ہوئے ہی ریسورسز, اللہ کے ہی دیے ہوئے پیسے کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقاصد اور دنیا کے تھوڑے ٹائم کے فائدوں کی خاطر لگا دیں گے اور آخرت کے ایٹرنل فائدوں کے لیے نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نہیں لگائیں گے اور آپ دنیا کے اندر لگائیں گے. اللہ یہ نہیں منع کر رہا, ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, تم نے دنیا کو انجوائے کرنا ہے, دنیا میں اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے, وہ سب کچھ ہے. جان تمہیں اپنی مال کی محبت ہوگی, ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں پتہ ہے, لیکن اس محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور خرچ کرنے میں وَأَحْسِنُوا, احسان کرو, ان اللہ یحب المحسنین, یہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ جو احسان کرنا ہے نا, what a beautiful word, beautiful beautiful love. احسان کا لفظ جو ہے نا وہ حسن سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام کو بہت خوبی کے ساتھ کرنا. دیکھیے جب کبھی بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو کام ایک تو یہ نا کہ کام کیا ہی نہیں, وہ سچویشن ہم ابھی نہیں دیکھ رہے. جب آپ نے کام کیا اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو کام دیا گیا تھا آپ نے اس کام کو کمپلیٹلی کر دیا, ٹھیک ہے, یو ڈیڈ یور جاب. دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کام دیا گیا تھا نہ صرف آپ نے وہ کام خود کیا, آپ نے اپنی جو ٹوٹل آپ کے پاس موجود وسائل تھے, جتنی ایبلٹیز تھی, جتنی فیسلٹیز تھی, ان سب کو یوز کرتے ہوئے زیادہ بہتر کام کیا. ٹھیک ہے. جتنا آپ کو کہا گیا تھا اس سے بڑھ کے کیا. تو یہ چیز ہوتی ہے احسان. سمجھ آئی؟ آپ ایگزامپل سمجھ لیں سیدھی سیدھی. سب کے پاس ہماری ہیلپرز ہوتی ہیں, گھر میں میڈز ہوتی ہیں. آپ گھر سے جا رہی تھی اور آپ جاتے ہوئے اپنی ہیلپر کو کہہ کے گئیں کہ میں بیٹا میں واپس آؤں تو ادھر گھر کی صفائی کر دینا. ٹھیک ہے. اب ایک میڈ ہے جس نے گھر کی ساری صفائی کر دی, آپ واپس آئی, گھر صاف ہوا. ٹھیک ہے, آپ نے اسے کام کہا, اس نے کام کر دیا. اب دوسری آپ کی میڈ تھی جس نے جب آپ واپس آئیں تو نہ صرف اس نے صفائی کر کے رکھی ہوئی تھی, اس نے فرش کو اوپر اچھی سے پالش بھی کر دی تھی, اس نے ونڈوز کو بھی کلین کر دیا تھا, اس نے ڈسٹنگ بھی کر کے رکھی ہوئی تھی, گھر کو سیٹ بھی کیا ہوا. اب مجھے بتائیں آپ خوش زیادہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے نمبر 2 والی کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا کام احسان کے درجے کے اوپر کیا, زیادہ اچھا کر کے کیا, جتنا اس سے کہا گیا تھا اس سے بڑھ کے کیا. یہ جو یہ لیول ہوتا ہے نا, لیول 1, اس میں کام کرنے کے لیے صرف تقویٰ چاہیے ہوتا ہے. اس کو باجی کا ڈر تھا, باجی کام کہہ کے گئی تھی, اس نے باجی کا کام کر دیا. ٹھیک ہے. جبکہ یہ والی جو ہوگی نا, اس کو باجی سے محبت ہوگی, یہ چاہے گی کہ باجی نے کہا ہے نا کام, تو میں باجی کو ایسا کام کر کے دکھاؤں کہ وہ خوش ہو جائے. ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نا. جو میڈ آپ کو پسند کرتی ہوگی نا, وہ آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے جائے گی. اور یہ جو آؤٹ آف دا وے ایکسٹرا جا کے کام کرنا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں احسان. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اس کی بہترین خوبصورت جو ڈیفینیشن حدیث جبریل میں آتی ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک انسان کے روپ میں, اور ان سے آ کے انہوں نے 3 سوال کیے کہ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور احسان کیا ہے. تو احسان کی جو ڈیفینیشن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, دس از سو بیوٹیفل, کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک. کہ احسان تو یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ تو سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ سکتا ہے. آپ سوچیں, سمپل سا ایک
किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरास ही लगे हुए होते हैं ना, तो हमारा अमल बदल जाता है, बिकॉज वी नो दैट समवन इज वॉचिंग। तो जब हमें ये पता होगा कि हमारा रब देख रहा है, और वो तो लेवल बाद में आता है, पहले ये कि ऐसे पढ़ो नमाज, ऐसे करो काम कि जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो। तो क्या क्या वो लेवल हो? आप एक लम्हे को इमेजिन करें कि अगर मेरे सामने इस वक्त अल्लाह ताला खड़े हैं, मतलब we cannot even begin to imagine that। एक फीलिंग ही बदल जाती है, मतलब वाकई बंदा वाकई थर थर कांपना ना शुरू कर जाए। और फिर सोचें कि जब मैं ये फील रखते हुए कि अल्लाह मेरे सामने है, मैं क्या कुछ भी एक जर्रा एक बिट भी कुछ गलत कर सकती हूँ? अपना कदम भी हिला सकती हूँ कुछ? आप इतनी सी बात सोच लें कि अगर आपकी और आपके हस्बैंड की आपस में कोई वो हो रहा है, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो जिस तरीके से आप उस वक्त अपने हस्बैंड को जवाब दे रही होंगी, क्या आपका वो जवाब देना किस के आपकी लैंग्वेज, आपका अंदाज सब कुछ बदलेगा जिस वक्त अगर आपकी मदर इन लॉ भी आपके सामने खड़ी हो जाए? बताएं कि अगर आपकी मदर इन लॉ भी सामने है, तो क्या आप उसी तरीके से अपने हस्बैंड को बुलाएंगी, आप उसी तरीके से उसको जवाब देंगी जैसे आप उनकी गैर मौजूदगी में देती हैं? तो जब एक मदर इन लॉ के होने से ही हमारे अल्फाज और वो चीजें अंदाज बदल सकते हैं, तो उस अल्लाह के बारे में क्या है जो कि हर वक्त हमें देख रहा है, जो हर वक्त हमारे सामने है। अभी देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ी थी, फइन्नी करीब वाली ना, कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। आप देखिए हम कब किसी चीज को देख सकते हैं? जब वो चीज हमारे करीब होती है ना। अभी यहाँ से पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है उसको तो मैं नहीं देख सकती ना, वो क्या कर रहा है मैं तो उसको नहीं देख सकती बिकॉज वो मुझसे दूर है। तो अल्लाह ने पिछले रुकू में कह दिया कि मैं तो तुम्हारे इतने करीब हूँ। तो जब हम उस कुर्बत को फील करेंगे तभी तो हम उसको देख सकेंगे ना। तो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सुभान अल्लाह। ओके, और आखिरी आज की हमारी आखिरी आयत आ गई, वतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। अच्छा, यहाँ पे पूरा करने की बात की गई है कि जब तुम हज या उम्रे के लिए एहराम बांध लो ना, तो उसको अपनी मैक्सिमम कंप्लीट एफर्ट्स लगा के उसको पूरा जरूर करो। देखिए आजकल के हालात हमारे अलग हैं, पहले जमाने में हालात अलग होते थे। लोग 9-9, 6-6 महीने का सफर करते थे हज पे जाने के लिए, पैदल जा रहे हैं, घोड़ों पे, ऊंटों पे जा रहे हैं, दे नेवर नो इफ दे गोइंग टू इवन कम बैक और नॉट। ठीक है, बीच में कोई बीमार हो जाता है, किसी को, उस जमाने में कितने ज्यादा ये कुरैश का जैसे हम देख रहे थे कि वो लूट लेते थे कोई, तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो लेकिन वअतिम्मु कहा गया कि उसको तमाम करो, मैक्सिमम हर मुमकिन कोशिश करो कि मुकम्मल कर सको, अनलेस कि तुम शदीद बीमार हो जाओ या घेर लिए जाओ, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो तब तुम उसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज तुमने अगर नियत कर ली है हज और उम्रे की तो यू हैव टू कंप्लीट इट। फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए, यानी कि तुम्हें रोक दिया जाए, जिस तरह के जब 6 हिजरी में मुसलमानों को, सॉरी मेरी बेटी अंदर आने की कोशिश कर रही है और बाकी लोग उसको रोक रहे हैं अच्छा, कि जब 6 हिजरी में जब मुसलमान उम्रा करने के लिए गए थे और वहां पे उनको बीच में रोक दिया गया था, और वहां पे ही फिर ये सुलह हुदैबिया हुई थी। ठीक है, तो उस वक्त मुसलमानों को बीच में रोक दिया गया था, एंड दे इवन दो they wanted to do umrah but they were not allowed, so they had to come back। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हें वापस आना पड़े तो क्या करना है, फमस्तैसरा मिनल हदी, तो जो कोई भी कुर्बानी मैसर हो वो पेश कर दो। ठीक है, ये इस चीज को कहते हैं दमे एहसार। ठीक है, क्योंकि अब आगे तो जा नहीं सकते, तो एहराम तो यहीं पे खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप एहराम बांध के जाते हैं। ठीक है, तो एहराम तो यहीं पे खोलना पड़ रहा है, तो अल्लाह के नाम के ऊपर हम ये जानवर जो है दे रहे हैं। पहले जमाने में होता था कि लोग अपने जानवर जो कुर्बानी करनी होती थी ना, वो भी वहीं अपने साथ लेके जाते थे। तो आजकल क्या होगा कि उतने उसके आपने पैसे देने होंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का कफारा होता है। वला तुहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला,
اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ پہنچ نہ جائے. مطلب یہ کہ جہاں جا کے آپ نے قربانی کے جانور ذبح ہونا تھا نا، مطلب ادھر کعبہ شریف پہ، وہاں تک. تو مطلب یہ کہ اگر آپ کو حج یا عمرے کے لیے روک دیا گیا ہے تو آپ نے اپنا قربانی کا جانور جس نے آپ کو روکا اس کے ساتھ آپ نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور اتنا ٹائم ویٹ کیا کہ جب تک وہاں تک جانور پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ نے ہیڈز اپنے شیو آف کرنے ہوتے ہیں اور نے اپنی تھوڑی سی فلک کاٹنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو آج کل کے حساب سے آپ یہی سوچ رہے کہ یہ مطلب آپ نے پیسے آگے بھیج دیے ہیں. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے. اب یہ ہیڈ شیونگ سے ریلیٹڈ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، مطلب کوئی بھی زخم ہے یا پھر کوئی بھی ایسی وجہ ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ جی مجھے بہت ہی ہیڈ ایک ہو رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے اپنے بال لمبے ہو گئے تھے تو میں تنگ ہو گیا اس لیے میں نے کاٹ لیے. نہیں، اگر کوئی سرجری کرنی پڑ رہی ہے یا کوئی بہت ایشو ہو گیا ہے تو تب اس نے اپنے بال کٹوانے ضروری ہو جائیں جب کسی کے لیے، تو کیا فپے دیا تم من صیام او صدقۃ او نسک، کیا کہ تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے، ورنہ تو نارملی عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد بال کاٹنے ہوتے، اگر آپ نے پہلے کاٹ لیے ہیں تو تب کیا اس کا کفارہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر ایک منیمم ایک آپ نے بکری ذبح کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے دم جنابت. صحیح. اچھا، تو یہ بات آگے فائدہ من تم، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم بیت اللہ پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ تمہیں روکا ووکا کچھ نہیں گیا اور تم فائنلی تم اللہ کے گھر پہنچ گئے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. اچھا، اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جب تم حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اور حج کے ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تو ناؤ یو آر فری ٹو ڈو عمرہ دیئر ایز ویل. تم انجوائے کرو. یہاں پہ یہ جو فائدہ اٹھائے جو ورڈ ہے نا، تو یہ کہ تم اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ تم وہاں پہلے پہنچ گئے تو تم عمرہ بھی کر لو. اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ یہ بات ہمارے لیے تو اب ریگولر ہے نا، ہم تو ایسا کرتے ہی ہیں، ٹھیک. لیکن یہ آیت اس کا بیسکلی بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اسلام سے پہلے نا، بیسک سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب میں نا ایک سفر میں وہ حج اور عمرہ دونوں چیزوں کو گناہ سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کعبہ کی توہین ہو رہی ہے. حج کے لیے صرف 3 مہینے تھے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، اور عمرہ جو تھا نا وہ صرف رجب کے مہینے میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، عمرہ جو تھا وہ صرف اور صرف وہ رجب میں کرتے تھے. اور تو اب جب یہ الگ سیپریٹ منتھس ہے تو اس کے لیے ان کو عمرے کے لیے الگ سفر کرنا پڑتا تھا اور حج کے لیے الگ. تو پہلے تو یہ سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے نا، اٹ وازنٹ ایزی، تو یہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت محمدی میں یہ آسانی دے دی لوگوں کو کہ اگر تم ایک ہی گو میں حج اور عمرہ دونوں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس کی اور تو دس از وہ، اور اس کی بیسکلی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو ورڈ بھی جو یوز ہوا ہے نا یہاں پہ کہ حج تمتع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک مطلب ایک کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، ٹھیک ہے. آپ پہلے پہنچ گئے نا تو آپ یہ کہیں کہ آپ عمرہ کر کے پہلے پہنچ جائیے جب، تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے عمرہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے احرام اپنا کھول لیا اور پھر 8ویں ذی الحج کو حج کا احرام دوبارہ سے باندھ لیا. صحیح، دس از کالڈ حج تمتع. صحیح. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حج کے لیے ہی آپ نے احرام باندھا، ٹھیک ہے، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن آپ نے احرام اپنا نہیں کھولا، صحیح، اور اسی احرام کے ساتھ حج کر لیا. اس کو کہتے ہیں حج قران، ٹھیک ہے. قرآن یہ لکھا بالکل قرآن کی طرح جاتا ہے لیکن اسے پڑھتے ہیں حج قران. صحیح. اور ایک یہ آپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے عمرہ نہیں کرنا نا تو آپ نے سیدھا حج کے لیے جس طریقے سے اپنا احرام باندھا تھا وہی باندھا، آپ گئے، آپ نے حج ہی صرف کیا اور عمرہ نہیں کیا. تو ایسے حج کو کہا جاتا ہے حج افراد.
सही, मतलब फर्ज से सिंगल से ये निकला है, ठीक है। और फिर इसमें ये जो यहाँ पे ये बात आ रही है कि फिर जो नामयस्सर पाए कुर्बानी का जानवर, ठीक है, तो ओ या फिर जब तुम तो फायदा करे उम्रे का और हज के साथ, और फिर कुर्बानी तो जो मयसर आ जाए वो कुर्बानी पेश करे, ठीक है। इस कुर्बानी को इमाम अबू हनीफा जो है ना वो दमे शुक्र कहते हैं। शुक्र इस वजह से बिकॉज ये अल्लाह का गिफ्ट है ना हमारे लिए, कि अल्लाह ने हमें एक मौका दे दिया कि हम गए हुए तो हज के लिए थे, लेकिन हमें उम्रे की भी इजाजत मिल गई, ठीक है। फलम यजिद फसियामुन सलासती अय्यामिन फिल हज, जिसको कुर्बानी ना मिले तो वो 3 दिन के रोजे रखे अय्याम हज में। अब बात ये कि देखिए आप तो हज करने गए थे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर पुराना जमाना था आप अपने साथ अपना जानवर कुर्बानी के लिए लेके गए थे, आजकल का है तो आप पैसे लेके गए हैं। अब आपने उम्रा भी कर लिया तो आपको उसके लिए भी कुर्बानी करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप नहीं कर सकते वो कुर्बानी, तो तब उसका क्या है कफारा? उसका ये है कि उसने एन अयाम हज में, मतलब 7वीं 8वीं और 9वीं जिलहज को उसने रोजा रखना है, ठीक है, 10वीं को नहीं रखना। क्यों 10वीं को नहीं रख सकते रोजा? यस, क्योंकि वो ईद का दिन होता है, यौमुन नहर, तो ईद वाले दिन तो रोजा नहीं रख सकते, ठीक है। तो 3 दिन उसने वो हज के रोजा रखे, बस अब बस सब दिन इदा रजा तुम, और 7 रोजे रखो जब तुम वापस आ जाओ, मतलब अपने घरों में जब चले जाओ वापस सफर करके, तो तब 7 रोजे रखो, ठीक है। तिल का अशरतुल कामिला, ये कुल 10 रोजे होंगे। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हरामी, ये रियायत उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब ना रहते हों, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात कि एक ही हज में सफर में, मतलब एक ही सफर में हज और उम्रा करने की रियायत जो है वो किसके लिए है? वो उन लोगों के लिए जो दूर से आए हुए सफर करके, जो कि वैसे ही वो काबा के बिल्कुल आसपास रहते हैं, सऊदीया में ही रहते हैं या मक्का में रहते हैं, तो उनके लिए ये वाली फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और देखिए हज कितनी एक अहम बात है, इतनी ज्यादा आयात भी आ रही है इससे रिलेटेड, इतना अहम इस्लाम का रुकन है, लेकिन जिंदगी में एक दफा फर्ज अल्लाह ताला ने किया, ठीक है। और ये बात के ऊपर क्योंकि हम अनपाक की भी बात करके आ रहे हैं, तो ये जो हज और उम्रा भी है ना, ये भी अल्लाह का रास्ता है। जो हाजी और जो उम्रे पे जा रहे होते हैं वो भी फी सबीलिल्लाह जा रहा होता है। तो अगर किसी को ऐसे में जरूरत पड़ गई है या फिर आप उसकी कुछ एक्स्ट्रा हेल्प कर दें, तो ये भी आपके लिए फी सबीलिल्लाह में शुमार की जाएगी, ठीक है। और इसके लिए बहुत इखलास की जरूरत है। जब आप जाते हैं इस तरह हज और उम्रे के लिए, तो कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इन अहकामात को तुमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना है, इन सब चीजों में मुश्किलात जो आएंगी उनको बर्दाश्त करना है। क्यों? और इसी बर्दाश्त की वजह से तुम्हारे पास तकवा होना चाहिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, कि अल्लाह सख्त है अजाब देने में, ठीक है। क्यों अल्लाह ने यहाँ पे अजाब की बात की? इस वजह से कि देखो ये इकाब जो होता है ना, ये काइंड ऑफ जिस तरह इंतकाम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे कि बुरे काम का बुरा अंजाम, ठीक है। तुमने अगर कोई गलत काम किया है, गलत काम क्या कि अल्लाह ताला ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको सीरियसली ना लेना, उसको लाइट लेना। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ, ना यू विल एंगर हिम सो मच कि फिर वो तुमसे नाराज होगा और फिर वो तुमसे इंतकाम लेगा, सही। सो जिस को भी मौका मिले तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक एक छोटी छोटी जो फिकी इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू हज उम्रा एंड स्पेसिफिकली हज, तो इनको खास तौर पे देखा जाए। कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर आपको दम देना है, लेकिन इसमें भी ओवरबोर्ड ना जाना, क्योंकि लोग समटाइम्स बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी बहुत इशू बना देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी जाएं तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लेके, प्रॉपर सीख के, प्रॉपर चीजों की असल रूह समझ के कि किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम वहां पे जा सकें, अल्लाह के घर का दीदार कर सकें। जो जो बंद हो चुका है उसके दरवाजे अल्लाह के घर के हम सब के लिए अल्लाह ताला उन दरवाजों को खोल दें हम हमारे लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
मेरे मालिक पाक का परदिगार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, अल्लाह ताला तौफीक दें कि इसको वाकई हम समझ सकें। ये छोटे छोटे से जो लेसन्स हम बीच में से लेते हैं, हमें तौफीक दें कि हम वाकई उनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकें, हम तेरे तमाम अहकामात को फॉलो कर सकें। या अल्लाह हम उनको हल्का ना लें, हमें तौफीक दे या अल्लाह कि हम अपने तकवा को बढ़ा सकें। या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। या अल्लाह तुझसे हिदायत की तौफीक मांगते हैं, या अल्लाह तुझसे तकवा मांगते हैं, तुझसे आफियत मांगते हैं, तुझसे हर चीज से गिना मांगते हैं। ए मेरे मालिक पाक परवरदिगार, हमें नेकोकारों में शामिल कर दे और हमें उंगली के इशारे से भी उन लोगों में शामिल ना करना जिनके साथ तू नाराज है। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।